السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے انجم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک کے حالات۔ آج ہم مسلم ہسٹری پہ اور مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار آج کیوں ہو رہے ہیں اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ امپورٹنٹ ایشو ہے، سب کو سننا بھی چاہیے اینڈ تک، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دوست فیملی رشتہ دار تک شیئر ضرور کریں۔ دنیا میں اس وقت 196 ملک ہیں پوری دنیا میں، جس میں سے 57 ملک ایسے ہیں جس میں مسلمانوں کی حکومت ہے۔ دنیا میں اس ٹائم 7.5 ارب کے قریب آبادی ہے، اس میں سے 2 سے زیادہ ارب صرف مسلمان ہیں۔ کرسچینٹی کے بارے میں آتا ہے کہ 3.25 ارب کے قریب ہیں، اور 2 سے 2.25 ارب کے درمیان مسلمان ہیں۔ 2.25 ارب کی بھی فگرز آتی ہیں مسلمانوں کی۔ اتنی بڑی تعداد میں دنیا میں مسلمان موجود ہیں۔ 196 میں 57 ملکوں میں صرف مسلمانوں کی حکومت ہے۔ لیکن مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ امریکہ، اسرائیل، یو کے، انڈیا جب چاہتا ہے کشمیر میں بدترین ظلم ہو رہا ہے۔ 1000 دن سے اوپر ہو چکے، 3.5 سال سے اوپر ہو چکے، کشمیریوں کو قتل و غارت کر رہے ہیں، روز مار رہے ہیں کشمیریوں کو۔ اسرائیل پچھلے 70 سالوں سے فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، ان کی جگہ، ان کے گھر خالی کروائے جا رہے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ امریکہ جب دل چاہتا ہے عراق میں، افغانستان میں، برما، سیریا، فلسطین، ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر اٹیک ہو رہا ہے، مسلمان ہی قتل ہو رہا ہے، مسلمان ہی شہید ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان متحد نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو اپنی ہسٹری یاد رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے حضرت عمر کے دور میں جو خلافت ہوئی، حضرت علی کے دور میں خلافت ہوئی، اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دور میں خلافت ہوئی، بنو امیہ، بنو عباس کے دور میں مسلمانوں نے پوری دنیا پر راج کیا۔ خلافت عثمانیہ میں 700 سال تک پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اور مسلمانوں کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ بڑے صغیر میں جو بادشاہوں نے، بابر نے اور ان مسلم بادشاہوں نے راج کیا بڑے صغیر پر، 1400 ساڑھے 1400 سال پچھلی جو حکومت نکالی جائے تو اس میں 1350 سال تک مسلمانوں نے پوری دنیا پر راج کیا ہے۔ 50-60 سال پہلے تک امریکہ کو کوئی جانتا نہیں تھا، 50 سال پہلے تک چائنا کا کوئی نام ہی نہیں تھا، رشیا سپر پاور تھا، ختم ہو چکا۔ لیکن مسلمانوں نے پچھلے 1450 سال میں سے 1350 سال پوری دنیا پر حکومت کی ہے، پوری دنیا پر راج کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی ایک ہفتہ بھی، ایک جمعہ بھی ایسا نہیں آتا تھا جس میں مسلمانوں نے نیا شہر فتح نہ کر لیا ہو، ایک جمعہ بھی ایسا نہیں آتا تھا۔ بنو عباس کے، بنو امیہ کے دور میں مسلمانوں نے جدید سائنس کی بنیاد رکھی تھی۔ جتنی یونیورسٹیز ہیں، جتنی پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں، یہ تعلیم ہے، جیل کے سسٹم ہے، پولیس کا سسٹم ہے، ججز کا سسٹم ہے، جوڈیشری کا سسٹم ہے، سارے سسٹم، یہ سارے کام مسلم حکمرانوں نے کیے ہیں۔ لیکن آج ہم کہاں ہیں؟ ایجوکیشن میں ہم پیچھے ہیں، آپس میں فرقوں میں شیعہ سنی دیوبندی بٹے ہوئے ہیں، ایک ملک شیعوں کے پاس، ایک ملک سنیوں کے پاس، آپس میں اختلاف، آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس سے ہو کیا رہا ہے؟ امریکہ جب دل کرتا ہے اس ملک پہ چاہتا ہے اٹیک کر دیتا ہے، انڈیا جب دل کرتا ہے کشمیریوں کو مارتا ہے، اسرائیل جب دل کرتا ہے فلسطینیوں پر اٹیک کرتا ہے اور مسلم ملکوں کے خلاف سازش میں مصروف رہتے ہیں۔ یو کے ان سب سازشوں میں شامل ہے۔ یورپین یونین 20-25 ملک ہیں، لیکن دنیا میں کسی کی ہمت نہیں ہے ان کو تکلیف پہنچانے کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ متحد ہیں۔ اور آج بھی دنیا میں موجود 57 مسلم ملک متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، ایک امت بن جائیں، ایک پیج پر آ جائے، متحد ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں، تو دنیا میں کسی کی ہمت نہیں ہوگی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی۔ دنیا میں جو 57 مسلم ملک ہیں، اور اس میں سے 20-25 مسلم ملک بھی متحد ہو جائیں، جس طرح دنیا یورپین یونین اس طرح مسلمانوں کی ایک یونین بن جائے، مسلمان ایک ہو جائیں، ایک امت بن جائیں، ایک ہم آواز ہو جائیں، اور ایک ملک پر تکلیف ہو، ایک کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں مسلمان کو تکلیف ہو تو وہ 20-25-30 ملک ایک ساتھ آواز اٹھائیں۔ امریکہ کہیں بھی ظلم کرے، 20-25 مسلم ملک ایک ساتھ آواز اٹھائیں تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کو کہیں بھی تکلیف پہنچا سکے۔ اگر افغانستان میں اٹیک کرتا ہے تو ہم خاموش رہتے ہیں، عراق میں اٹیک کرتا ہے ہم خاموش رہتے ہیں، برما، سیریا، فلسطین، بوسنیا، چیچنیا، ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے، شام، مصر، ہر جگہ مسلم حکمرانوں کو مروا دیا گیا، کہیں رجیم چینج ہو جاتا ہے، کہیں اور کوئی، مرسی کو مروا دیا، گدافی کو مروا دیا گیا۔ کیوں؟ مسلمان خاموش بیٹھے رہے۔ اگر آج بھی 15-20 مسلم ملک بھی متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، ایک امت بن جائیں، تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی۔ اس کے لیے آج سے ہم سب کو کوشش شروع کرنی چاہیے، اپنا مشن بنانا چاہیے، ایک ایک بندہ، ایک ایک فرد یہ کام کرے کہ ہم نے مسلمانوں کو جوڑنا ہے۔ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، سب ایک مسلمان، سب کو جوڑنا ہے، مسلمانوں کو متحد کرنا ہے، آپس میں فرقے وارے اختلاف ختم کر کے ایک ہونا ہے۔
پاکستان میں موجود جتنے مسلمان ہیں سب متحد ہوں، سب کو متحد کرنا ہے، آپس میں بھائی چارہ قائم کرنا ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا ہے، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے۔ اور پہلے پاکستان میں موجود جتنے مسلمان ہیں سب کو متحد کرنا ہے، پھر آہستہ آہستہ دوسرے ملکوں کو متحد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی حکومت پہ بھی پریشر ڈالنا چاہیے کہ مسلم ملکوں کو متحد کیا جائے۔ جتنے نیبرنگ کنٹریز ہیں اس میں افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، آذربائیجان ہے، آس پاس کی جتنی کنٹریز ہیں سب کو متحد کیا جائے۔ مڈل ایسٹ کی جو سعودیہ، قطر، یو اے ای کنٹریز ہیں ان کو متحد کیا جائے، ایک ایک کر کے ملیشیا، ٹرکی، ان سب کو، شام، عراق، ایران، ان سب کو متحد کیا جائے اور مسلم یونین بنائے جائے، مسلم امت کو متحد کیا جائے، مسلم بلاک بنایا جائے۔ مسلم ملک جو آپس میں ٹریڈ کریں وہ بھی مسلم کرنسی، کوئی نئی کرنسی میں، گولڈ میں ہو یا آپسی کسی کرنسی میں کریں، ڈالر کے اجارتداری ختم کرنی چاہیے۔ اسی طرح جس دن مسلم ملک متحد ہو گئے تو کسی کی امریکہ کی یا کسی کے باپ کی ہمت نہیں ہوگی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی، تو پاکستان میں موجود تمام مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اپنی حکومتیں پریشر ڈالنا چاہیے کہ دوسرے ملکوں میں مسلمانوں کو، دوسرے ملکوں کو، مسلمانوں کو متحد کیا جائے، دوسرے ملکوں سے تعلقات بڑھائے جائے، مسلم یونین بنانے کی، مسلم بلاک بنانے کی کوشش کی جائے۔ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا اوورسیز مسلمان ہیں، جس ملک میں بھی اوورسیز رہتے ہیں، مسلم ہیں، مسلمان ہیں، ان کو وہاں مسلمانوں کو متحد کرنے کی، خاص طور پہ دوسروں کو دین کی دعوت دینے کی، دوسروں کو مسلمان کرنے کی بھی، اور مسلمان جتنے موجود ہیں ان کو متحد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس دن مسلمان متحد ہو جائیں گے، مسلم ملک متحد ہو جائیں گے، مسلمانوں پر ہونے والا یہ ظلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو ہر بندے کو، ہر مسلمان کو، ہر پاکستانی کو، ہر اوورسیز کو، ہر مسلمان کو، دنیا بھر میں جہاں بھی موجود مسلمان ہیں سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں متحد کیا جائے، ایک پیج پر لایا جائے، ایک امت بنایا جائے، ایک قوم بنایا جائے۔ ہم مسلمان ملکوں میں نہیں بٹے ہوئے، ہم ایک قوم ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ مسلمانوں کا رشتہ کیا آپس میں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہم سب کو یہ مشن اٹھانا پڑے گا، تب جا کر یہ مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے یہ ختم ہوگا۔ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، فساد یہ ختم کرنا چاہیے۔ مسلم ملکوں کے آپس میں جو اختلاف ہیں ان کو دور کرنے کی آپس میں بھی کوشش کرنی چاہیے، حکومتوں کو بھی پریشر ڈالنا چاہیے کہ ان کے آپس میں اختلاف دور کرنے چاہیے۔ سعودیہ، یمن کا ہو، یو اے، قطر کا ہو، یہ اختلاف دور ہونے چاہیے اور مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ امریکہ، اسرائیل کی سازش ہے، یہ مسلمانوں کو آپس میں فرقوں میں، قومیت میں بانٹ کر مسلمانوں کو بٹوارا کر دیا گیا ہے، مسلمان متحد نہیں ہیں۔ ہم سب کو یہ کوشش کریں کہ مسلمانوں کو متحد کیا جائے تاکہ مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے یہ ختم ہو سکے۔ ہم سب کو ایک ایک فورم پر، ایک ایک چیز پر روزانہ کوئی نہ کوئی اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اپنا فرض سمجھ کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کو متحد کیا جائے، جوڑا جائے، اسلامائزیشن کی طرف مسلم ملکوں کو لایا جائے، اسلام کا دیا ہوا اکنامک سسٹم، اسلام کا دیا ہوا پولیٹیکل سسٹم، اسلام کا دیا ہوا سوشل سسٹم، اسلام کا جوڈیشری سسٹم جو اسلام نے دیا ہے وہ اپنے ملکوں میں نافذ کرنے کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ڈالر کی جو ایجاداری ہے ختم ہو کے مسلم ملکوں کو آپس میں مسلم کرنسی یا گولڈ یا کوئی اور نئی کرنسی میں ٹریڈ کرنا چاہیے تاکہ یہ جو یہودیوں کا، عیسائیوں کا دنیا پر راج چلے ختم ہو اور مسلمانوں کا اپنا کھویا ہوا راج جو مسلمانوں نے 1350 سال پچھلے مسلمانوں پر دنیا پر راج کیا یہ پھر سے واپس دور آنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے۔ اسلام کا دیا ہوا سوشل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، جو خلافت کا نظام ہے، اور اسلام کا جوڈیشری سسٹم جو عدالت کا نظام ہے، اسلام کے دیے ہوئے نظام کو اپنے اپنے ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے، اور تمام دنیا میں موجود مسلمانوں کو، مسلم ملکوں کو متحد کرنے کے لیے بھی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ شکریہ۔